السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پاکستان کے اندر ویسے تو کمیشن مختلف بنتے رہے اور کبھی بھی ان کمیشنز کا کوئی تسلی بخش جواب سامنے نہیں آیا۔ اگر جواب کبھی آ بھی گیا تو ان کی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، تو کمیشن پہ کمیشن، اس کے اوپر ایک اور کمیشن، پھر ایک اور کمیشن، یہ ایک ہمارا کلچر بن گیا۔ جب سے پاکستان بنا ہے ہم ان کمیشنوں کے گرد ہی گھوم رہے ہیں۔ چینی کے ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا جس میں جنگی ترین صاحب، خسرو بختیار صاحب اور کچھ اور لوگ تھے، اس پہ بھی ایک کمیشن بنا اور اس کمیشن کی 9 مختلف کمیٹیز تھیں اور ایک کمیٹی کے سربراہ سجاد مصطفیٰ باجوہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA تھے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سجاد مصطفیٰ باجوہ کو اس وقت دوران انکوائری چارج شیٹ کر کے نوکری سے فارغ کر دیا گیا، اور چارج شیٹ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ دوران تحقیقات، دوران تفتیش کچھ معلومات شیئر کر دی ہیں خسرو بختیار اور جنگی ترین صاحب کی مل انتظامیہ یا مینجمنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ انکشافات کیے۔ سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر مجھے فارغ کرنے اور کچھ لوگوں کو حکومت نے فکس کرنے کا پہلے سے پلان بنا رکھا تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے سنگین نوعیت کے الزامات شہزاد اکبر صاحب پر، کچھ دیگر حضرات کے اوپر جس میں اینٹی کرپشن کے DG ہیں گوہر نفیس صاحب اور کچھ اور حضرات، ان کے اوپر لگائے، اور اس وقت کہا کہ 400 ارب روپے سے زیادہ شوگر مافیا کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب سے ایک تفصیلی نشست ہوئی ہے۔ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اس تحقیق اور تفتیش کے دوران ان کو متعدد بار کہا گیا کہ چودھری برادران کو فکس کرنا ہے، فلانے کو فکس کرنا ہے، فلاں کے خلاف مقدمہ درج کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے۔ اشارہ کنایوں میں ان کو مجبور کیا گیا اور ان کو پھر براہ راست کہہ دیا گیا کہ جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں ساری زندگی ایمانداری کے ساتھ نوکری کرتا رہا ہوں اور میں نے کہا کہ میں آپ کی خواہش کے اوپر کسی کو فکس نہیں کر سکتا، کسی کے خلاف انکوائری کنکلوڈ نہیں کر سکتا، نہ ریمارکس دے سکتا ہوں، جو فیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں چیزوں کو کروں گا اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرا پورا کیریئر سب کے سامنے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ دعویٰ جو سامنے آیا کہ 400 ارب روپے کا چینی مافیا کو فائدہ پہنچایا گیا، تو اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب نے سمجھا کہ سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب کو شاید ہٹایا گیا ہے اور وہ اس کا جواب دے رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے، جس میں انہوں نے اس وقت کچھ پوائنٹس ریز کیے، جس میں انہوں نے کہا کہ چینی کی پرائس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، پرائس کم کا ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے، جبکہ گورنمنٹ کے کئی ادارے جس میں یوٹیلٹی کارپوریشن، اس وقت انہوں نے کہا کہ 80 روپے قیمت فکس کرنے کی بات ہو رہی ہے، 70 روپے، 72 روپے، 75 روپے، 60 روپے، لیکن اس وقت دوسری طرف گورنمنٹ کے ہی ادارے 80 سے 85 اور 90 روپے فی کلو چینی خریدنے میں مصروف تھے۔ یوٹیلٹی کارپوریشن اور کچھ اور اداروں کی انہوں نے بات کی۔ پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان جو چینی سمگل ہوئی اس پہ انہوں نے سوال اٹھایا، انہوں نے اسٹیٹ بینک کے مانیٹرنگ کے اوپر سوال اٹھایا، انہوں نے SCCP کے اوپر سوال اٹھایا اور انہوں نے FBR کے اوپر سوال اٹھایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان اداروں کے اوپر سوال اٹھایا تو اسی وقت ہی مجھے میسج آنا شروع ہو گئے اور مجھے کہا گیا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ اپنی ایمانداری اپنی جیب میں رکھیں اور اس ایمانداری کو تھوڑی دیر کے لیے چھٹی دیں، اور جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح ان چیزوں کو چلانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگی ترین صاحب کا جو ریکارڈ تھا وہ اپ ٹو دی مارکس تھا، لیکن اس کے باوجود پریشر تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ ہر صورت میں بنایا جائے، اور وہ DG اینٹی کرپشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر FIA کے کچھ افسران کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے واضح مجھے میسج مل رہے تھے کہ بھائی جان ایمانداری بڑی اچھی چیز ہے لیکن نوکری بچانا بھی فرض ہے۔
تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی میں نے اسٹریٹ وے ریفیوز کیا، اور جب میں نے کہا اس سے ہٹ کے آگے بات کی اور میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ 400-500 ارب روپے کا مافیاز کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، اور اس فائدہ پہنچانے میں ایس سی سی پی ذمہ دار ہے، فائدہ پہنچانے میں ایف بی آر ذمہ دار ہے، اس وقت کی حکومت ذمہ دار ہے، آج کی حکومتی ادارے اس کی مانیٹرنگ نہیں کر رہے، ایف بی آر نہیں کر رہا، اسٹیٹ بینک نہیں پوچھ رہا۔ جب سبسڈی کی بات ہوتی ہے تو سبسڈی کا ریکارڈ جہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ختم ہوتا ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ، اسٹیٹ بینک، یہ سارے لوگوں نے اس کو چیک کیوں نہیں کیا؟ ایف بی آر نے پراپر طریقے سے ساری ٹرانزیکشنز کو چیک کیوں نہیں کیا؟ اور اس سے بھی بڑی بات کہ جب فزیکلی کہا جا رہا ہے کہ چینی افغانستان گئی، جتنے بلینز کی بھی وہ ایک بڑی فگر ہے، تو وہ کیسے گئی، اس کی رسیدیں کدھر ہیں، اس کا جب وہاں ایف بی آر کا جو ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ڈیوٹی کے اوپر ہوتا ہے بارڈر کے اوپر، وہ ان آؤٹ سارا ریکارڈ، ووچر، ٹیکس، وہ ساری چیزیں، وہ سارا ریکارڈ کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں جب ساری چیزوں کو ایگزامن کیا گیا تو پریکٹیکلی سمجھ آتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں چینی گئی نہیں، یہ کاغذوں میں گئی ہے، کاغذوں میں چینی امپورٹ ہوئی، کاغذوں میں ایکسپورٹ ہوئی، کاغذوں میں افغانستان گئی، فزیکلی کوئی چیز نہیں گئی۔ تو اس کے نتیجے میں ایک تو بہت بڑی دیہڑی لگ گئی، اور یہ تمام مافیاز، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام مافیاز مل کر آپریٹ کرتے ہیں، اور ان سارے مافیاز کے عطاب کا میں بھی شکار ہوا ہوں، کیونکہ میں مافیا کو چھیڑ بیٹھا اور مافیا کو مخاطب کر کے میں نے کہا کہ جی میں نے آپ کی بات نہیں ماننی، میں نے کسی کو فکس نہیں کرنا، کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرنا، لہٰذا مجھے نوکری کی پرواہ نہیں۔ یہ ایک بڑی ڈیٹیل میری ان سے اس حوالے سے گپ شپ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں پروو کر سکتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس چینی مافیا کی اتنی بڑی دیہڑی لگائی ہے، اور صرف جان بوجھ کے کچھ لوگوں کو فکس کیا گیا ہے، اس میں وہ ریئلٹی، وہ جو چیزیں جس انداز میں بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ چیزیں نہیں تھیں۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کر یہ ساری کہانی بنائی گئی اور کہانی گڑھی گئی، اور اس کے تحت کچھ لوگوں کو پولیٹیکلی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی ایک کمیشن ہے، ایک پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے بھی کمیشن تھا، کچھ مہنگائی کے اوپر بھی کمیشن ہے، کچھ اور بھی ایک لمبا چوڑا ایک پورا ڈیٹا موجود ہے، کمیشن در کمیشن در کمیشن در کمیشن۔ لیکن آج مجھے صرف چینی کے اس حوالے سے، اس اسکیم کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ لوگ بھول نہ جائیں، اس کے فالو اپ کے طور پہ لوگوں کے دماغوں میں دستک دی جائے کہ یہ سارا جو اسکیم ہوا، بیسیکلی جو افسر اس کمیٹی کا ہیڈ تھا وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس نے کیا کہا تھا اور وہ کیسے پورا ہوا، واقعی بلینز روپے یہ مافیا ہضم کر گیا۔ جو پرائسز کا معاملہ تھا وہ بھی ایک ڈرامہ ثابت ہوا، جو جس طرح سی سی پی کا رول تھا، جس طرح اسٹیٹ بینک کا رول تھا، جس طرح ایف بی آر کا رول تھا، وہ چیزیں بھی آج تک سامنے نہیں آئیں، اور یہ بھی معاملہ سارا ٹھپ ایک طرح سے کر دیا گیا، اور ایف آئی اے نے جگی ترین صاحب سے معذرت کر لی۔ اور اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ این آر او ہوتا کیا ہے۔ خان کہتا ہے جی میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او کس چیز کا، کس پلا کا نام ہے، کس سڑک کا، کس درخت کا، کس بلڈنگ کا نام ہے؟ این آر او ہوتا کیا ہے، کس طرح دیا جاتا ہے، کیسے دیا جاتا ہے؟ اگر یہ این آر او نہیں ہے، وہ ایف آئی اے جس نے بڑے دھوم دھڑکے سے کارروائی کا آغاز کیا تھا، پھر وہ ایسے بیٹھ گیا، پھر وہ معافیا مانگنے لگ گیا، اور جنگی اتنی سب ادھر ہی پھر رہے ہیں، باقی لوگ بھی ادھر ہی پھر رہے ہیں، کسی سے کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ کمپرومائزنگ پوزیشن پہ کپتان صاحب نہ آپ احتساب کر سکتے ہیں، نہ آپ اگلا الیکشن جیت سکتے ہیں، نہ اپنے نیریٹو کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ جو 22 سال کا آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جی 22 سال میں نے کرپشن کے خلاف بات کی، 22 سال کی، اور بھائی آپ تو اپنے دائیں بائیں سے کرپشن نہیں ختم کر پا رہے، آپ نے باہر پورے ملک سے 24 کروڑ لوگوں سے کیا کرپشن معاف کرنی ہے؟ یہ چینی کا ایک اتنا بڑا اسکیم، اور آج بھی میں جب بات کر رہا ہوں چینی کی مل لگانا
मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये माफिया ने उस पर भी पाबंदी लगा रखी है गुज़श्ता 30 सालों में, और 30 सालों से लोग रुल रहे हैं जो लगाना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब वाकई फेयर हैं तो कम अज़ कम इस पाबंदी को तो ख़त्म कर दें, इसको ख़त्म करें। देखें ये मोनोपोली ख़त्म होती है, ये माफिया ख़त्म होता है, ये नहीं होता। आप किसानों को इम्पावर करें, गुड़ बनाने का कारखाने लगाने दें, शक्कर बनाने के, बाकी चीज़ों के 20,000 इसकी प्रोडक्ट्स और बन सकती हैं इससे रिलेटेड, लेकिन उस पर भी काम नहीं हो रहा। प्राइसेस का जो मामला है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा माफिया इस मुल्क में मौजूद है और हुकूमत उस माफिया को भी नहीं तोड़ सकी। तो आज भी हम प्रैक्टिकली उस माफिया के रहम करम पर है और हुकूमती वज़रा सिर्फ ये मशवरे देते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीनी की जगह गुड़ खाना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब आपका, आपके वज़रा के इस मशवरे का। लेकिन एक मशवरा मेरा भी है, खुदा के लिए या मामलात को ठीक करें या रिस्पॉन्सिबिलिटी लें या कौम को ऑन करें या इस कौम की जान छोड़ दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।